بے نمازی کا انجام۔ اس موضوع پر قاری محمد حنیف صاحب ملتانی بیان فرما رہے ہیں، سماعت فرمائش۔ کچھ لوگ اپنے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں لیے ہوئے نظر آئیں گے۔ قرآن کریم میں ہے آدمی کی چھاتی کو چیر کر بائیں ہاتھ اس میں سے گزار کر پیچھے سے نامہ اعمال پکڑایا جائے گا، پتہ چل جائے گا یہ ہے پرانے بدماش۔ دنیا دیکھے گی، اپنے پڑھائے دیکھیں گے، بیٹا دیکھے گا باپ کا کیا حال ہے، بیٹی دیکھے گی امی جان کا کیا حال ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا۔ اور میرے بندے یاد رکھی، چھاتی میں سے تیرا ہاتھ گزار کر پیچھے سے نام اعمال پکڑاؤں گا تاکہ لوگوں میں بھی پہچان ہو جائے۔ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ۔ میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ آج تم خاندان والے ضرور ہو، برادریوں والے ضرور ہو، سوسائٹیوں والے ضرور ہو، پارٹیوں والے ضرور ہو، بڑے بڑے عہدوں والے ضرور ہو، بڑے بڑے مالدار ٹھیک ہے، سرمایہ دار ہو ٹھیک ہے، بڑے بڑے ذمہ دار ہو ٹھیک ہے، ملکوں کے حکمراں ٹھیک ہے، مگر آ جاؤ ممتاز اليوم ایھا المجرمون۔ میرے نیک بندوں کے پاس تمہیں کھڑا ہونے کی اجازت نہیں۔ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخی دوزخ میں چلے گئے۔ دوزخیوں کو تو کہاں مہلت ملے گی بات کرنے کی؟ تجربہ کر دیکھو، آگ پر انگلی رکھو پھر ہائے ہائے کے سوا کوئی بات کرنے کا موقع ہی نہیں رہتا۔ البتہ جنت والے آپس میں ذکر کریں گے، بھائی اگر دو چلے گئے تو ذکر کریں گے یار ابا جان نظر نہیں آتے، امی نظر نہیں آتی، فلانا بھائی ہمارا نظر نہیں آتا، فلاں دوست نہیں معلوم ہوتا، فلاں رشتہ دار جنت میں دکھائی نہیں دیا۔ اب وہ لوگ خیال کریں گے اور ان کا خیال یہ صحیح ہوگا کہ جب جنت میں نظر نہیں آتے تو ٹھکانے تو دو ہی ہے، تیسرا تو نہیں، یا جنت ہے یا دوزخ ہے، تو وہ کہیں گے دوزخ میں گئے۔ تو جنتیوں کو اجازت ہوگی اس بات کی کہ تم ان کا برا حشر دیکھو جنہوں نے میرے احکام کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے پرواہ نہ کی، دولت کے نشے میں، اقتدار کے نشے میں، جوانی کے نشے میں، حسن کے نشے میں، کسی نشے میں بھی میرے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، آؤ ان کا آج حال دیکھو۔ اللہ پاک جنتیوں کو دکھائیں گے، تم نے راتوں کو جان کر مجھ سے مانگا، تم نے سردیوں میں وضو کیے۔ حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن میں اپنی امت کے لوگوں کو، اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، پہچان یہی ہوگی کہ وضو کرنے والے اعضاء چاند کی طرح چمکتے نظر آئیں گے، چہرہ چمکے گا، ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، وضو کرنے والے اعضاء چمکدار نظر آئیں گے۔ حضور نے فرمایا ساری دنیا میں سے ایک ایک امتی کو چھانٹ کر لے آؤں گا۔ تو جنتی دوزخ کے کنارے پہ جائیں گے، درمیان میں کھڑکی کھولی جائے گی، وہ پہچانیں گے، حیران ہوں گے یہ بات دیکھ کر میں تو اپنی بیوی کو بڑی شریف سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہی ہے، میں اپنے باپ ابا کو بڑا نیک آدمی سمجھتا تھا، آج یہ جہنم میں جل رہا ہے، میں اپنے افسر کو بڑا شریف آدمی سمجھتا تھا، آج جہنم میں یہ جل رہا ہے، میرا فلانا رشتہ دار، فلانا ہمسایا، فلانا خاندان کا آدمی، فلاں برادری کا آدمی یہ آج جہنم میں جل رہا ہے۔ متعجب ہو کر، حیران ہو کر سوال کریں گے، قرآن کہتا فی جناتی یتساءلون، جنتی لوگ سوال کر دیں گے فوراً، اے ابا جان، اے امی جان، اے بھائی جان،
اے بیگم صاحبہ، اے خالہ جان، اے نانا جان، اے فلانے صاحب، اے چودھری صاحب، شیخ صاحب، مرزا صاحب، خان صاحب، ملک صاحب، آپ تو بڑے کاروباری آدمی تھے، کئی کئی حج بھی کرنے گئے تھے، آپ تو بڑی سخاوت بھی کیا کرتے تھے، مارکیٹ کے صدر بھی تھے، بڑی چودراہٹ چلتی تھی، فی جناتہ یتساءلون عن المجرمین۔ چودھری صاحب یہ آج کیا بنی؟ شیخ صاحب کہاں پہنچ گئے ہو؟ خان صاحب یہ ٹھکانہ کیسے ملا؟ خان صاحب تم نے کیا گناہ کیے تھے، کیا جرم کیے تھے، کیا تم نے سیاکاری کی تھی، کیا بد کرداری کی تھی؟ فی جناتہ یتساءلون عن المجرمین۔ کیا بنی، کیا ہوا، کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی؟ چار آدمیوں میں تمہاری عزت بھی تھی، آبرو بھی تھی، مارکیٹ کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، علاقے کے لوگ سلام کیا کرتے تھے، بڑے بڑے لوگ تمہارے پاس ملنے آیا کرتے تھے، تم تو بہت بڑی پارٹی کے ورکر تھے، بڑے بڑے عہدوں کے فائز تھے، دولت تمہارے یہاں بڑی تھی۔ فی جناتہ یتساءلون عن المجرمین۔ کیا چیز یہاں تمہیں لے آئی؟ وہ کون سا گھنونا جرم کیا، وہ کون سا گھنونا ارتکاب کیا تھا جس کی وجہ سے اس مصیبت میں آ کے پڑے؟ حدیث پاک میں آتا فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اگر جہنم کے اندر سے سوئی کے ناکے کے برابر سوراخ کر دیا جائے، سارے زمین آسمان جل کر خاک ہو جائیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ یہ جو سردی گرمی پڑتی ہے، جہنم میں دونوں طبقے ہیں، گرم عذاب بھی ہے، سرد عذاب بھی ہے۔ دیکھتے ہو نا تفتیش کرنے والا عملہ کبھی بجلی کا کرنٹ مار کر پوچھتے ہیں ہاں بتا چوری کی یا نہیں، کبھی برف کی سلی پہ لٹا کر پوچھا کرتے ہیں ہاں بتا یہ کام کیا کہ نہیں۔ جب دنیا کا تفتیشی عملہ دونوں قسم کا عذاب دیتا ہے، گرم بھی اور سرد بھی، تو خدا کے یہاں بھی دونوں عذاب کا انتظام ہے۔ تو فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ جہنم میں سردی اتنی بڑھ گئی، گرمی والے طبقے میں اتنی بڑھ گئی، اکلا بادی بادل، شکایت کری جہنم میں الہی باز نے میرے باز کو کھا لیا، اذن لہا بالنفسین، آواز آئی دو سانس لے سکتی ہے، ایک سانس ٹھنڈے طبقے نے مارا اور ایک سانس گرم طبقے نے مارا۔ علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جس زمانے میں ٹھنڈا سانس مارا تھا تو سردی پڑتی ہے، جس زمانے میں گرم سانس پھینکا تھا تو گرمی پڑتی۔ فرض کر رہا تھا کہ وہاں عذاب کا کیا ٹھکانا۔ قرآن کریم کہتا کأنہ جمالۃ صفر انہا ترمی بشرر کالقصر، ایک ایک اندھارا اونٹ کی طرح، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلود غیرہا لیذوقوا العذاب۔ جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا، 70 طے چمڑے کی چل رہی ہوں گی، آگے نیا بنتا جاتا ہے، پیچھے جل رہا ہے، پھر نیا بن رہا ہے، پھر جل رہا ہے، سر سے لے کر پیروں تک 70 جگہ سے جل رہا ہے، 70 جگہ نیا بن رہا ہے ایک وقت میں۔ اس بھیانک حالت میں جہنمیوں کو دیکھ کر قرآن کریم کہتا ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم
فمالئون من البطون. لوگ کہیں گے الہی ہزاروں برس گزر گئے کھانے کو کچھ نہ ملا، لاکھوں برس گزر گئے کھا کے کچھ نہ دیکھا، ہم نے کھانا دیکھا ہی نہیں. آواز آئے گی یہ گھاس کھاؤ، جس کو کھانے سے اتڑیاں باہر نکل آئیں گی. قرآن کریم ہے. لوگ رویں گے اور چلاویں گے گدے کی طرح سے. 500 سال گزر جائیں گے، آواز لگائیں گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ. الہی پانی پانی پانی. ہزاروں لاکھوں برس گزر گئے پانی دیکھا نہیں. آواز آئے گی فشاربون علیہ من الحمیم. گرما گرم کھولتا ہوا پانی پلاؤ جس کو پینے سے یہ دونوں لب یہ دونوں ہونٹ اتنے سوج جائیں گے. میرے تیرے نبی کا فرمان ہے، ساری کائنات کے نبی کا فرمان ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا. اور آواز آئے گی تم نے جیسی میرے قرآن کی مہمانی کی تھی میں نے ویسی تمہاری مہمان نوازی کرتا. اس بری حالت میں دیکھ کر جنتی لوگ ان سے سوال کرتے ہیں فی جناتی یتساءلون عن المجرمین. جنتی لوگ مجرموں سے سوال کرتے ہیں ما سلککم فی سقر. کیسے یہاں پہنچ گئے؟ کیا چیز تمہیں یہاں لے آئی ہے؟ کیوں اتنی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئے؟ بات کیا بنی؟ اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اللہ کا بھیجا ہوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی، کلام سچا خدا کا. فرمایا تمام کے تمام دوزخی جہنم ایک زبان ہو کر بول اٹھیں گے اور کہیں گے قالو، کہنے لگے لم نک من المصلین. سب سے پہلا جرم، سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا عیب، سب سے بڑا جرم فرد ہم پہ جو لگا وہ یہ لگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. خود اپنی زبانی آپ بول رہے جہنم میں. قالو، کہنے لگے لم نک من المصلین، ہم نے نمازوں کی پرواہ نہ کی. اذان ہوا کرتی تھی ہم ریڈیو بجایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم ٹیپ چلایا کرتے تھے، اذان ہوا کرتی تھی ہم گانا بجانا کیا کرتے تھے. ادھر اللہ کا بلاوا آیا کرتا تھا، ادھر ہم کنجریوں کے گیت سنا کرتے تھے. ادھر اللہ کا بلاوا اللہ اکبر کی آواز آتی تھی، ادھر ہم طرح طرح کے بھنگڑے ڈالا کرتے تھے، دکانوں پہ بیٹھ کے گپے مارا کرتے تھے، گھر میں پڑے سوئے رہتے تھے. قالو لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اللہ کے دربار میں ہم کبھی حاضر ہی نہیں ہوا کرتے تھے. آج کیا حشر ہے؟ کئی آدمی غریب آدمی ہو کر جہنم کا ٹوکرا سر پہ لیے پھرتے تھے. شراب پیو گے تو پیسے خرچ ہوں گے، زنا کرو گے اس پہ بھی خرچ ہوگا. نماز پڑھنے پر تمہارا خرچ کچھ نہیں ہوتا اور پھر پرواہ کوئی نہیں. عورتیں پرواہ نہیں کرتی، مرد پرواہ نہیں کرتے، قبر نزدیک ہے بوڑھا پرواہ نہیں کرتا.